رمضان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر ایسا دماغ عطا فرمایا جس کے استعمال سے وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ باقی مخلوق اور ہر چیز کو نہ صرف اپنے زیر نگین کر لیتا ہے بلکہ اس سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہر نیا دن انسانی دماغ کی اس صلاحیت سے نئی نئی ایجادات سامنے لا رہا ہے جو دنیاوی ترقی آج سے 10 سال پہلے تھی، جو آج ہے وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. جو دنیاوی ترقی آج سے 10 سال پہلے تھی وہ 20 سال پہلے نہیں تھی. اسی طرح ہم اگر پیچھے جاتے جائیں تو آج کی نئی نئی ایجادات کی اہمیت اور انسانی دماغ کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ ترقی جو مادی نگ میں انسان کی ہے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے؟ ہر زمانے کا دنیا دار انسان یہی سمجھتا رہا کہ میری یہ ترقی اور میری یہ طاقت، میری یہ جاہ و حشمت، میرا ان دنیاوی لہو و لعب میں ڈوبنا، میرا اپنی دولت سے اپنے سے کم تر پر اپنی برتری ظاہر کرنا، اپنی دولت کو اپنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنانا، اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر نگین کرنا ہی مقصد حیات ہے. یا ایک عام آدمی بھی، ایک دنیا دار جو ہے جس کے پاس دولت نہیں، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بلکہ آج کل کے نوجوان جن کو دین سے رغبت نہیں، دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نئی ایجادات جو ہیں، ٹی وی جو ہے، انٹرنیٹ ہے، یہی چیزیں اصل میں ہماری ترقی کا باعث بننے والی ہیں، اور بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. بس یہ انتہائی غلط تصور ہے.